الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق رسولنا الأمين الكريم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار ختم نبوت کے حسین تاجدار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کی سالانہ عظیم الشان فقید المثال تاجدار ختم نبوت کانفرنس سرزمین سمندری پر جو غلامان رسول، محبان اہل بیت، دیوان گانے، اصحاب کبار، بڑی ذوق شوق اخلاص للہیت، والدین کی تربیت، اساتذہ اور مشائخ کی قربت کی بدولت اپنی حلال و طیب کمائی اور اپنے مصروفیات کے اہم ترین ماحول سے ٹائم نکال کے اس کارواں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں انجمن مہریہ نصیریہ کے جملہ کارکنان اور آستانہ عالیہ گولڑا شریف کے تمام چاہنے والے اور گلستان مہر علی کے جملہ اس بارگاہ سے خیر پانے والے احباب، اس مشن سے وابستہ ہر ایک فرد کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کر کے دعا گو ہوں اللہ کرے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے اور اس خوبصورت حسین چشمے سے ہماری طرح ہماری نسلوں کو بھی اللہ عقائد و نظریات کی خیرات سے سیراب فرمائے۔ مجھ سے قبل جلیل القدر اہل علم نے اپنے ملفوظات و تحقیقات و ارشادات سے حالات حاضرہ کے اعتبار سے اٹھتے ہوئے طوفانوں کے اور سازشوں کے مختلف بنے ہوئے جال اور آنے والی ہر ایک آفات اور مصیبت کی لہر سے ہمیں آگاہ کیا کر رہے تھے۔ اللہ ان تمام کے علم و فضل میں جملہ برکات نصیب فرمائے۔ میرے بعد بھی اہل علم اپنی تحقیقات و ارشادات سے آپ کے ہم سب کے قلب و ذہن منور کریں گے۔ آج کی اس بزم میں
جس قدر جلیل القدر علماء مشائخ جلوگر ہیں، ان میں ایک حسین ہمارے سروں کے تاج محسن مشفق مربی، ہر میدان میں سیاسی، سماجی، مذہبی، روحانی میدان میں اسلام کی ترویج و اشاعت کا حسین انداز اور اللہ کی طرف سے خصوصی عطا کردہ اس لہن داودی کی خیرات کو قرآن مجید فرقان حمید کے عالمگیر الفاظ آیات بینات کی صورت میں اور کریم آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کی صورت میں اپنے اس تبلیغ و اشاعت دین کو حسین پیرائے میں پیش کرنے میں منفرد حیثیت کے حامل پیر طریقت، رہبر شریعت، جگر گوشہ تاجدار مراڑا شریف صاحبزادہ پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب، آپ جلوہ گر ہیں۔ اللہ کریم آپ کا سایہ آل اسلام پر صحت و سلامتی کے ساتھ تادیر دراز فرمائے۔ مجھ سے قبل ہمارے انتہائی خوبصورت فکر کے حامل برادر حسین احمد صاحب نے بڑے حسین پیرائے میں اور میں سمجھتا ہوں بڑی طویل بحث کو انہوں نے اپنے درد دل سے مختصراً جامع انداز میں بیان کیا، اور یہ وہ درد ہے جب اس طرح کا درد ہمارے نوجوان اور مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ایسے حساس فورم پر پیش کرتے ہیں تو یقین جانیے ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہمارا درد بھی بانٹ رہے ہیں اور ہمارے پیغام کو مزید ہم سے بھی زیادہ بہتر پیرائے میں لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ ہمیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پریشانی ہوتی ہے کہ محراب و منبر میں پر ہم جو صدا لگاتے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھ کر صوفیاء جس بات کو لوگوں تک منتقل کرتے گئے، شاید اس حساس مسئلے کو بھی صرف وہی رنگ دیا گیا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ صدا انجمن مہریہ نصیریہ کے نوجوانوں کی صورت سے لے کر آج کے ہمارے اس نوجوان کی صدا تک اس بات کا اطمینان بھی ہے، تسلی بھی ہے، تشفی بھی ہے، اور اللہ کے ہم شکر گزار بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صدا کمزور نہیں ہو رہی، یہ صدا عالمگیر سطح پر آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت آپ احباب کی جلوہ گری ہے۔ یعنی ایسے ماحول میں آپ احباب کا تشریف لانا اور عقائد و نظریات کے حوالے سے اس اہم مسئلے کو توجہ سے سماعت کرنا، اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ محراب و منبر کی خیرات باوجود ڈھیر ساری پابندیوں رکاوٹوں کے آگے مسلسل بڑھ رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ برادران اسلام، سب سے پہلے جس طرح ہمارے علامہ حضرت قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب اور ان سے قبل ہمارے انتہائی محترم برق صاحب اور دیگر اکابر علماء سے آپ نے سنا اور سنتے رہتے ہیں، یہ جو آپ کے بزرگوں کی خصوصیت تھی اور ہے، ہمیں اگرچہ بہت سے احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر آپ کی اجتماعات میں کیڑے مکوڑے، قبر کی تیاری، قبر کی سختی، حشر کی تنگی، ان معاملات پر اتنا ڈسکس نہیں ہوتا جتنا آپ بیٹی کی رخصتی ہو تو حضور کی بات، بیٹے کا ولیمہ ہو تو حضور کی بات، دکان کا افتتاح ہو تو حضور کی بات، مکان کا سنگ بنیاد تو حضور کی بات۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے بہت سے احباب یقیناً وہ محبت سے پوچھتے ہیں ہم سے، اور وہ کہتے ہیں باقی موضوعات بھی ہیں۔ تو ہمیں اس موقع پر آپ کی خدمت میں یہ اپنے بزرگوں کی یہ پاکیزہ فکر پیش کرتے ہوئے مجھے فخر ہو رہا ہے کہ ہمارے اکابرین نے اس موضوع کو ہمیشہ اس لیے اپنی خوشی غمی کے موقع پر کہ کل اپنے باپ کے ہو، چلیسواں اپنی والدہ کا ہو، سالانہ ختم بزرگ کا ہو، بیٹی کی رخصتی ہو، اس موضوع سے جڑے رہے تاکہ ہمارے بچوں میں، نسلوں میں، لوگوں میں عظمت و رفعت نبوت اس قدر دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ وہ
ہمیشہ اپنے محبوب نبی کی عظمتوں کی اتنی گرویدہ ہوں کہ پھر ان کی توجہ کسی اور کی طرف ہو ہی نہ سکے، یعنی ان کے دماغ میں یہ ہو کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور یہ بات نئی نہیں ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي سے یہ مناظرہ شروع ہوا اور یہ بحث شروع ہوئی، یہ تائید تصدیق نبوت کی زبان اطہر سے لی، اور پھر یہ عطا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل تک بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر اس سے آہستہ بھی آپ سبحان اللہ کہیں تو سردی کے موسم میں آپ کا حق ہے، ظاہر ہے کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ اس سے اونچی سبحان اللہ کہیں یہ بھی آپ کا حق ہے۔ یہ مطلب اس لیے ہوتا ہے سبحان اللہ کا تاکہ آپ اس موقع پر اس ماحول میں اور کارواں میں اپنے آپ کو شریک سمجھے کہ الحمدللہ یہ جو کارواں چل رہا ہے اس کارواں میں ہم شامل ہیں۔ اور یہ حساس موضوع، میں انجمن بحریہ نصیریہ والو اللہ تمہیں سلامت رکھے اور خیر و برکات عطا فرمائے، اور جس حج سے اور جس اہتمام سے آپ کانفرنسز کا یہ تسلسل سے اہتمام کر رہے ہیں، یہ ڈیوٹی اللہ کی عزت کی قسم میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ذمہ داریاں، یہ ڈیوٹیاں، یہ محراب و منبر کی خیرات تو ہے ہی، لیکن یہ ڈیوٹی لگتی مدینہ منورہ سے ہے۔ یہ ہمیں ہمارے محسن بحر علی فاتح قادیان حضور سیدنا بحر علی نے بتا دیا۔ اور ظاہر ہے جتنا بڑا کام ہے یہ اتنا حساس ہے، جتنا بڑا کام ہے اس کی حساسیت بھی اتنی زیادہ ہے۔ اچھا یہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے کہ کبھی اللہ کرے کیس ہو اور کیس بھی چنگے جج نہ لگے، کیس بھی ہوئے حساس تے لگ بھی کسے چنگی تھان تے جائے۔ ایک لبرل ملحد ہوتے ہوئے آگے بڑھتا گیا، اور یہ لبرلزم کا جو طوفان ہے، یہ بدبختی ہے، یہ بھی لوگوں کے سر چڑھ جائے، جیسے حسین احمد صاحب بتا رہے تھے کہ ظاہر الہاد اب آگے بڑھ رہا ہے اپنے حالات اور ماحول کی وجہ سے۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک لبرل بیوروکریٹ آیا جس کو اللہ نے جس سے ایمان کی دولت چھین لی تھی، تو وہ ایک دن بڑے لوگوں میں بیٹھ کر تو اس نے اپنے طور پر تو سمجھا کہ میں بڑا تیر مار رہا ہوں، تو کہنے لگے مولانا ایک بات آپ کو میں نے کہنی ہے، یہ جب تک میں تمہاری لائن میں تھا نا، یعنی یہ جو اس کو آپ مسلمان مختلف فرقوں کا نام دیتے ہو، تب تک نا مجھے نماز میں برے برے خیال آتے تھے، اور جب سے میں اس لائن میں گیا ہوں نا، یعنی یہ قادیانیت والی، تو مجھے برے برے خیال نماز میں نہیں آتے، بڑے اطمینان سے پڑھتا ہوں۔ شکر ہویا کہ کیس کسی چنگے بندے کو لگ گیا، کیس تو بڑا حساس تھا، تو کیس چنگے جج کو لگ گیا، کوئی جج بھی ہو جیڑا ضیاء الامت کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ، وہ فرمان لگے بھئی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ایسے ہی ہے۔ اب وہ اس نے دھاک بٹھائی اپنے دوسرے جو اس کے لوگ تھے کہ کہنے لگے یہ دیکھو نا میں نے کیسی بات کر کے مولوی کو حیران کر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا بات ٹھیک ہے، آپ کو اب یقیناً آنے بھی نہیں چاہیے، برے برے خیال نماز میں آنے بھی نہیں چاہیے، اور جب تک آپ ہمارے ساتھ تھے آپ کو آنے چاہیے تھے۔ تو اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، تصدیق تو کر رہے ہیں آپ۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ بھائی جب تک تو اس لائن میں تھا تیرے پاس ایک قیمتی چیز تھی، ایمان، تو اس قیمتی چیز پر حملہ کرنے کے لیے شیطان مارا مارا پھرتا تھا، وہ دوڑتا تھا، کوئی ہر لمحہ وہ کوشش کرتا تھا کہ وہ حملہ کرے، کیونکہ تیرے پاس قیمتی چیز تھی۔ جب سے تو ادھر گیا ہے، جب وہ قیمتی چیز ہی نہیں رہی تو پھر شیطان بھی ایڈا ویلا نہیں، انہوں اور بھی بتیرے بندے گھیرنے نے، تو وہ ظاہر ہے حملہ وہاں کرتا ہے جہاں کوئی قیمتی چیز ہو۔ تو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے ایمان، اور ایمان کا تصور سارے کا سارا، یہ پوری کی پوری بلڈنگ، یہ محل، اللہ کی عزت کی قسم میں اپنے مشائخ، اپنے محسنین، اپنے اکابر بزرگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ساری کی ساری بلڈنگ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ کھڑی ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے،
یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ کفر پوری تیاری کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دیتا جب وہ اٹیک کر کے کمزور نہ کرتا ہو. لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ جتنا حساس مسئلہ ہے اگرچہ اس سے زیادہ ہم کروڑ درجے کمزور ہیں، لیکن اللہ کریم ان کاموں کے لیے ایسے لوگوں کو چن لیتا ہے کہ اسی کارواں کے شامل لوگ جو اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے بار بار کہتے ہیں نہیں 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 ہمارا مقصد یہ نہیں تھا. حالانکہ مال پانی لے کے بیٹھے ہوندے لوگ انہاں دے اشارے تے چل رہے ہوندے نے. وہ آنٹیاں ایڈیاں کمزور نہیں جیڑیاں آنٹیاں پچھو چوڑیاں لے کے آندیاں نے. وہ لنڈے دے انگریز ایڈے کمزور نہیں، وہ سارا کچھ. لیکن اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا کہ وہ بیچارے پھر بھی مجبور ہوتے ہیں، وہ پھر پریشان ہوندے نے. موم بتی آنٹیاں ٹی وی تے آ کے کہندیاں نے پتہ نہیں یہ کیوں ایسا ہوتا ہے. ساکھیا بی بی ساڈا کمال نہیں، یہ پیچھے بابے میرے علی دی طاقت قوت تے خدا اثر تے محنت. یہ ایسے ہونا ہے. اور خوش بخت ہے وہ فرد جس کو اللہ اس اعزاز سے مشرف کرتا رہے. تو ہمیں پھر لوٹنا ہے واپس. وہ کیا؟ آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنے محبوب کی، اپنے نبی کی، اپنے آقا کی عظمت سے، رفعت سے، حسن سے، جمال سے، جود سے، نوال سے اتنا آگاہ کریں کہ وہ کوئی اور بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو. وہ چلتے ہوئے بھی مصطفیٰ کے نغمے ہوں، بیٹھتے ہوئے بھی مصطفیٰ کے ترانے. اس کو دیوانگی کہیں. آپ بتائیے کہ حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والا ہو، زبان اتھر چوسنے والا ہو، زلفوں کو مہار بنانے والا ہو، خطبے روک کے حضور اٹھائیں اس کو، حضور کریم آقا علیہ السلام سے اتنا قرب ہو، پیار ہو، نواسا ہو، لخت جگر ہو، اور وہ فرماتے ہیں میں جب بھی اپنے ماموں ہند بن نبی حالہ کے پاس جاتا ہوں میں کہتا ہوں ماموں جی باقی ہر گل چھڈو، مینوں میرے نانے دی گل سناؤ، مینوں اے دسو میرے نانے کا حسن دسو، جمال بتاؤ، عظمت بتاؤ، جود بتاؤ، نوال بتاؤ، تاکہ توجہ ہی ادھر رہے. برے صغیر پاک و ہند میں یہ خوبصورت تشخیص تھی جو آپ نے پہلے سنی. ماحول کو دیکھا اور سماجی سسٹم کی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایسا نظام لانچ کیا کہ جس کے ذریعے وہ نئی نسل کو گھیر رہے ہیں. ہمارے بڑے سادہ بندے کہتے ہیں اسی مسلمان ڈاکٹر کو گئے ہوتے گل پہ گئے قادیانی ڈاکٹر بڑا ہی میٹھا سی کیونکہ انہیں سب تو پہلے تیرا ایمان ہی تے لٹے سونے. یار اسی اپنے بچے سکولے داخل کرائے ٹیچر پرنسپل بڑے سخت سن، قادیانیاں کل گئے وہ تو جناب بڑا پیار کر دینے سونے اپنی قیمتی چیز نہ لٹانا. اور یہ آپ کو گارنٹی ہے میرے علی کے قدموں کی خیرات کا صدقہ، ان کے گلشن کی خیرات کا صدقہ محراب و منبر اور خانقاہ اتنی مضبوط ہے کہ اس سے یہ قادیانی چور داخل نہیں ہو سکے گا. یہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں. کمزور ضرور ہیں، اللہ کی قسم ہے کمزور ضرور ہیں، لیکن قادیانی کبھی داخل نہیں ہو سکے گا. آپ بحیثیت تاجر، بزنس مین، سوشل ورکر، سیاستدان، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں، آپ اتنی سپیس پیدا نہ ہونے دو کہ کوئی قادیان کا کوئی کیڑا گھسنے کی کوشش کرے. وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ دیوبندی رہو، بریلوی رہو، وہابی رہو، فرقے اپنے اپنے رکھو، لیکن جب بات ختم نبوت کی آئے تو پھر اپنے دور کے اس دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بتا دو کہ ہم بکنے والے نہیں ہیں، ہم تو مرنے والے ہی ختم نبوت پر ہیں. یہ حساسیت بتا رہی ہے اور چیخنا چلانا بتا رہا ہے کہ وہ کتنے پریشان ہیں. اور ان لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے، آ جائے گی انشاءاللہ، ضرور آئے گی، جو بار بار تجربہ کرتے ہوئے ذلت رسوائی سے دوچار ہوتے ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے یہ معاملہ اتنا آسان ہے نہیں ہے. دین کے غلبے کا دور بھی ہے. جیسے دجالی قوتیں مضبوط ہو کے سامنے آ رہی ہیں تو مجھے اور آپ کو اپنی غیرت ایمانی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. قرآن اعلان فرما چکا ہے ما کان محمد ابا
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اس کے خط و خال کسی سے فرقے جماعت لشکر سے سمجھنے کے لیے اتنا زیادہ ضروری نہیں۔ اس عالمگیر قرآن کے نور کو سامنے رکھو۔ آپ کے نبی نے 14 صدیاں پہلے فرما دیا انہو سیکون فی امتی 30 کذابون یزعموا انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو آڈے میرے نبی نے پہلے 10 چھڑے آئے، دشمناں دے بارے چ دسے آئے، دجالاں دے بارے چ دسے آئے، جھوٹیاں دے بارے چ دسے آئے، دھوکھا بازاں دے بارے چ دسے آئے۔ آؤ اپنے بچیاں نو دسو جلیل القدر نبی اللہ نے کائنات تے جلوہ گر فرمائے۔ ہر نبی اپنے علاقے ایریے قوماں وچ تشریف فرما ہو رہا، بلکہ ایسا پاکیزہ عالمگیر ذکر زمانے بدلے ذکر ختم نبوت دا جاری رہا، انبیاء جلوہ گر ہوندے رہے، موضوع ختم نبوت رہا۔ قوم موسیٰ پاک بیشی جلسہ جناب یوسف دائے، عنوان تاجدار ختم نبوت، اے جلسہ جناب شیش یوسف و یونس و ابراہیم و اسماعیل دائے، عنوان تاجدار ختم نبوت۔ قرآن دے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ پہلی قوم نے نبی آئے نہیں، جلوہ گری ہوئی نہیں، تشریف لائے نہیں، پہلی قوم اتنا ذکر سنیا، بزم کسے دی تذکرہ تیرے نبی دا، جلسہ کسے دا تذکرہ تیرے نبی دا، پروگرام کسے دا تعریف تیرے نبی دی۔ قرآن لال فرماتا وَكَانُوا مِن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اے معاملہ نواں نہیں پیارے، دیوبند تو پہلا، بریلی تو پہلا، نجد تو پہلا، رب دی عزت دی قسمیں، داتا و خواجہ تو پہلا، جناب فرید تو پہلا، معین تو پہلا، مصطفیٰ دے صحابہ تو پہلا، جلیل القدر نبیاں اپنی اپنی امتانوں دسے آئے۔ وہ جلوہ گر ہومن والا ہے جڑا کائنات تے ختم نبوت دا تاج پا کے آئے گا۔ اس واسطے میرے پیارے میلاد دیاں لگی ہوئی لائٹاں تے پریشان ہون والے میرے میٹھے، میلاد شریف دے حضور دے آمد دے نعرے سن کے حیران و پریشان نہ ہویا کر میرے آ سونیا ویرا، جیڑا تیرے پتر نو رشوت لے کے نوکری دے وے او دا شکریہ ادا کرنا ہے، جیڑا پنڈ وچ کھمبا لواوے او دا شکریہ ادا کرنا ہے، جیڑا سولت بنا کے ادھے پیسے کھاوے او دا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، جیڑا دھی پتر دا تبادلہ کرا کے آپ بھی پنجے اگلے کول بھی پیسے لے کے انہوں دے وے او دا شکریہ ادا کرنا ہے، تے جدے آمن نال ماں دے قدمت علی جنت آئیے تے تیرے پیو دی زیارت حج عمرہ دے مساوی قرار پائیے، انہوں تولے آنا کرو سونے امیرہ۔ ساڑھا نقصان نہیں کر رہے ہوں دا تو مٹھیا تو ختم نبوت دا نقصان کر رہے ہوں۔ ہولی ہولی بولو تے میرے سونے ویرا جدو ترازو چاہ کے آنا نا تو انجینئر بن کے ڈاکٹر بن کے، کیونکہ جیڑا تیرا شعبہ ہے نا پتر او دے وچ جنہ مرضی مغز کھپا، ساڑھے والا نہیں تو پہلے کسی مدرسیوں پڑھ کے آ۔ حلی علی بولو نہیں تے پھر تینوں آ کے آکھنا پینا ہے بابا شاہی کوئی نہیں، جدو پتر پیو چول ہوگا نا پھر منڈے انجی آندے نے،
جدو بابا کھچ ہوئے نا پھر پتر آنے بابا شاہ ہی کوئی نہیں کہ جدو بابا ہوئے نا سید شاہ چراغ تے پھر پتر بھامے حافظ سید سید الحسن شاہ وہ چند گھنٹے قرآن مکمل سنا لگے وہاں میری گل چھڑ پرے میرے بابے دی گل کر جڑا 2.5 گھنٹے پورا قرآن پڑھ لے یہ کدو ہوندہ ہے یہ ادو ہوندہ ہے جدو بابا شاہ ہوئے تے اساں کیا پتر ساڑھے کلو بابے میرے علی ورگے نے ساڑھے کولو معین الدین ورگ تینوں کہے آکھیا بھئی تو 90 لاکھ من گھٹا لے 90,000 چا من تو اپنا بھی دس تو کی کیتا ہے لیکن جنہ سب کچھ لٹا کے مصطفیٰ دا دین دیتا ہے اسی اینی زبان تے نہیں بدن دیاں گے کہ تو تے دکانہ بند کراوان آیا سا مٹھیا تیری تے اپنی دکان خطرے چ پائے گئی توجہ ہے کہ نہیں تو پھر تو اچھا بیان کنوں کر رہے ہیں اچھا تو وہ بھی کہہ رہے تھے او دے مسیر بھی کہہ رہے تھے مذہبی سکالر اساں کیا نچن گامن والے ہیں مذہبی سکالر ہو جائے ہوندے مذہبی سکالر ہے کیوں کیونکہ ان کو پسند ہے نا اساں کہ تیرا کم جڑا ہے وہ کر بچے سانو پریشانی نہیں ہے یہ مولویاں بنائیے نا پیرا اپنی دکان تے بند نہ کروا بلڈوزر چلا تے جے میرے علی دے آستانے تے ختم نبوت دا نعرہ لگے پھر بند تیرے پیو کو بھی ساڑھا تے ایک جمعے دا کلپ ہوئے تے اگلے جمعے تک کو پہلے ہو دی آئی ڈی بند کر دینے نے تے تیری جیڈی تو وڈی کھچ ہوئے وہ مسلسل چل رہی ہے دا مطلب ہے تو مسیران بڑا پسند ہے جیڑے انہوں نے پسند نے وہ انہوں نے اگے کر دینے میں کہا سانو اس گل دی پریشانی کوئی نہیں ہے بچے عزیز لیکن اسی آکھنے ہاں تیرے نالو تے وہ غیر مسلم چنگا لگ تو دسنا مکھی تے تو بنے ہاں مگر ظالمہ مکھی بھی وہ بنے ہو جڑی گن تے بیٹھے آسمانی کتاباں چوں اگرچہ تغیر تبدل دا شکار نے ہر بندہ جان دا عیسائیت لے کے یہودیت تک عصر حاضر دا ہر بندہ آندہ ہے کہ وہ تغیر تبدل دا شکار ہے نے تے او دا تقاضا کیسی کہ کسی ایسی کتاب دا حوالہ دے کے تو کہہ رہے ہیں جیڑی تغیرات اور تبدلات دا شکار ہے اہل علم دا مزاج یہ ہوندہ ہے کہ وہ نہیں میں ان کتابوں سے اس بات کو مانوں گا جس کی تعین قرآن کرے گا وہ اندھے نصیحت کیے نہیں ساڑھی کسی کتاب سے لکھے نہیں تو دھکے نالا نہ لکھے ہو جائے دا مطلب ہے جیڑی گل وہ بھی اندھے کسی اور نہیں کر دے تو لے آ رہے ہیں تو دس تو ختم تو نبوت و رسالت دی کوئی اس حوالے نال خدمت پیش کر رہے ہیں نوکر ہو کے یا تو سن پہ علانا ظاہر گئے اگر تیرا خواہش ہوندی کہ قرآن کی آخرے اج دی گل نہیں ہے جدی عظمت بیان ہوئی فرما الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي پہلیاں کتاباں دس رہیاں نے عظمت و رفعت دا حامل بن کے آئے گا نبوت دا تاج پا کے آئے گا رسالت دا تاجدار بن کے کائنات تے رسول نبی جلوہ گر ہو گئے علاقے ایریے قوماں وچ آئے پھر میرا نبی سارے دا امام و مقتدا و پیشوا بن کے اس دھرتی تے جلوہ گر ہویا میں کہا آمد تو پہلے کسے دیوار کعبہ چاہ کے آکھیا ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا کسی نے کائنات جلوہ کری تو پہلے آکھیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولَ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد پھر او جلوہ کر ہوئی تشریف آوری ہوئی امام و مقتدا و پیشوا بن کے جلوہ کر ہو گئے نبوت دروازہ بند ہو گیا رسالت
نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے نبی جلوہ گر ہو گئے کائنات عالم اندر، پھر ہر شے دے رسول بن کے آئے، مقتدا پیشوا بن کے آئے۔ ایڈا ایکان اطمینان کینے لبے گا؟ صحابہ نے ویکھیا انگلی دے اشارے تے چن ٹوٹیا، اشارے تے ڈبا سورج پلٹیا، گو نے کلمہ پڑھیا، پتھرہ نے کلمہ پڑھیا، درخت چل کے آئے، گویا انہاں نو اطمینان بھی ہے سی، امت تک منتقل کیتا کہ علاقے ایریے دا نہیں، ساری کائنات دا رسول بن کے آ جائے۔ تائیں تے سانو لوریاں اندر، گھٹیاں اندر، تربیت اندر، صحبت اندر، قربت اندر ایہی دسیا گیا کہ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ کائنات عالم جلوہ گری تشریف آوری، پھر بے مثل بے مثال بن کے آئے۔ یہ بھی دس پسینہ ساڈا بو، نبی نو پسینہ آوے خوشبو، جتھوں گزریے حالات خراب، نبی جتھے گزرے رحمت دی برسات۔ دس نہ پیارے یہ ساریاں تک تیرے میرے بچے دے ذہن چوے نبی بے مثل بے مثال ہوتا ہے۔ میرے میٹھے کمزوری جیدے کول بھی ہوئی ہے اس نو پوائنٹ آؤٹ کر۔ نبی ساڈے ورگا یہ کوئی فائدہ نہیں ہویا، نقصان ضرور ہویا ہے۔ نبی کچھ نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں ہویا، نقصان ضرور ہویا ہے۔ نبی ہماری طرح فائدہ نہیں ہویا، نقصان ہویا ہے۔ اے جنہ دھیاں بہناں دے رشتے دتے ان پاک نبی نو، تے جنہ شہزادیاں دے رشتے نبی کو لے ان، پوچھا بابے بخاری نو، انہاں دے سامنے تیرے میرے نبی فرمایا ایوکم مثلی، تواڈے چوں کیڑا ہے جڑا میری طرح ہے؟ تے جنہ رشتے دتے لے ہوئے ان او کھڑے ہو کے آنن جس رب نے تیرا سایہ نہیں بنایا تیرے جیسا بنا سکتا ہے۔ تے میرے سونیا او جس نے بھی چول ماری ہے انہیں حوصلہ دیتا ہے، مرزے کانے نو حوصلہ دیتا ہے، بند بوا کھولے، کنڈی کھڑکامر نالوں نے دروازہ کھولے ہے، بھامے نہ چاندیا کھولے ہے، بھامے بھول کے کھولے ہے، چول ماری سو۔ جس نے پہرا دیا اس پہرے دینے والے کو ذہن میں رکھ، جس نے کہا نبی جیسا نہ تھا نہ ہے نہ آئے گا، جیڑے سب سے پہلے جنہیں برے صغیر ٹکر لے کے دھوڑ کڈی اس بابے نو فضل خیر آبادی آندے لی، اس نو احمد رضا آنکھ دینے کوئی بات نہیں ماننے میں پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر گئے انہاں کیا نبی جیسا ہے ہی نہیں ہے، نبی جیسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ میری نہیں ہے۔ پاک نبی دے فرمان دی خیرات ونڈی، فرمایا آمنہ دلال نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ پھر پاکیزہ فکر دے حامل او فرقہ
او جماعت او خانقاہ او بزنس مین تاجر جنہاں دے حصے وچ آئی اے بات پھر اللہ دی عزت دی قسم پہلا معرکہ میدان چتاریا خلیفہ بلا فصل محسن امت حبیب کبریا دے دوست حضور دے یار غم گسار رازدار صدیق اکبر نے میدان چ لشکر اتار کے اس دور دے ختم نبوت دے ڈاکواں دا کلا کما کر کے دسیا ہے کہ اے کم ہر دور وچ اوہی کرے گا جدے دامن وچ صدیق اکبر دے عقیدے دی خیرات ہوے گی. یہ خیرات ضروری ہے. یہ پتہ کیویں لگے گا؟ پتہ ہمیں لگے گا کہ پہلے جنہیں میرے تو پہلے ہمارے سکالرز اور ہمارے دوست بیان کر رہے تھے ہر ان کی چال بازیوں کو سمجھو. یہ سب تو پہلے سن صحابہ نے دسیا جدو پہلا لشکر گیا نا کہ نعرہ لایا کہ انہاں دی آواز نعرہ تکبیر تے غلامان رسول تو بھی اچھی ہو نہ کڈی تے پھر جدو صحابہ سمجھ گئے پھر وکانا شعارہم یوم اذن انہاں پھر او آکھیا جڑا ساڈا شعارو کیے یا محمدہ. اے اج بھی لاؤ زمزم مارکیے چلاؤ تاں شوکت اسلام چلاؤ تاں استاد العلماء فاضل جلیل علامہ مفتی محمد سعید رضوی صاحب دے مدرسے جامعہ قادریہ وچ لاؤ تاں حضرت پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب مراڑا شریف لاؤ تاں گولڑا شریف لاؤ تاں فیصل آباد لاؤ تاں پتہ لگ جاندا ہے بھئی ادھر والے کیڑے نے تے پرلے کیڑے. سبحان اللہ. اس تو بھی ہولی آپ کو میں گلتا بھی سنانی او دی وجہ ہے ہر بندے دا حق کے اظہار کرنا لیکن ایویں متھے تے وٹ آ جائے میں تیرے لیڈر دی گل کرا پھر او نبی دی گل آوے وٹ نہ پایا کر. انہاں نعرہ لایا یا محمد. اچھا پھر دسو ایک کارواں چلیا عبدالعزیز پرہاروی کہ نعرہ یا محمد. بلکہ تھوڑا جو ہور اتے جاؤ کربلا دی دھرتی بھائیاں نے بکھرے ہوئے لاشیں یزیدی اپنی بغیرتی مصطفیٰ کریم دی لاڈلی شہزادی دی جھولی وچ پلی ہوئی ملکہ فردوس دی لخت جگر سیدہ زینب پاک نے جڑا نعرہ لایا ایہی لایا ہے فرمایا صلی علیک اللہ وملک السماء ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء یا محمد یا محمد یا محمد صلی علیک اللہ وملک السماء. اگے چڑھ یزید پلید کا قید خانہ امام زین العابدین نعرہ لایا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموقف والمستغم. اس سلسلہ کی پڑیا خواجہ غریب نواز ہوئے نعرہ یہی ہے رو راجہ دی دنیا بدلن والا ہوئے نعرہ یہی ہے شیخ ہندی دی دنیا بدلے نعرہ یہی ہے بغداد دا وچ درویش بیٹھا ہوئے نعرہ یہی ہے فضل خیر آبادی نعرہ یہی ہے میرے علی تاجدار کولڑا نعرہ یہی ہے بریلی دے بابا احمد رضا نعرہ یہی ہے اور فیصل آباد وچ محدث اعظم نعرہ یہی ہے ملتان وچ غزالی زمان نعرہ یہی ہے میں اکھیا مراڑا شریف دا بزرگ نعرہ یہی ہے سمندری دے مولانا محمد عبد الرشید نعرہ یہی ہے اور پارلیمنٹ چھوڑے قائد ملت امام شاہ احمد نورانی نعرہ یہی ہے. اے مالک ذمہ دار ڈیوٹی لے لیں گے یا فیض آباد دے پل تے مرد کلندر ہوئے نعرہ یہ سلسلہ آگے بڑھنا ہے بڑھ رہے ہیں بڑھ دیا رہنا ہے لیکن خوش نصیب ہو. اچھا تسی دسو برے صغیر دا بزرگ سونا سید ہوئے موٹی اکھ ہوئے گنگریالی زلف ہوئے تے سوچ کے جاوے ہن میں نانے دا بوا نہیں چھڈنا اوتھے ہی رہنا ہے اجے جا کے اپنے نانا پاک دی چوکھٹ تے جا کے اپنا او سلسلہ جوڑے
تے مالک فرماویں میرے علی اٹھ، میرے علی اٹھ، برے صغیر چ کتا طویل دی کینچی نال اساں آکھیے تے حکمران بھی پریشان ہوندے بچو اے انہاں نو کتا آکھنا بھی ادھروں سانو خیرات لبھی ہے۔ تیرے نزدیک کتا ہوندا جڑا تیری حکومت نو تیرے معاملات نو ڈسکس کرے، ساڈے نزدیک بڑا کتا ہوے جڑا حضور دی عزت تے آبرو دی عظمت نو کینچی نال کتردا نظر آوے تے ساڈی مجبوری ہے اساں جدا کھانے او دا گانا ہے میرے سونیا ویرا چل میرے علی 50,000 نماز دا ثواب ہے۔ حضرت صاحب مولوی پیر اتھے بیچارے سرکاری غیر سرکاری بیچارے درباری شرباری جیڑیاں بلاواں نے کہہ رہے ہیں حاجی ادھر لاکھ دا ثواب ادھر 50,000 دا ثواب ہے۔ میں کیا واہ کیڑی نوکری ہے، ایک بندے نو بار بار ڈکے حاجی ادھر منہ نہیں کرنا ادھر منہ نہیں ہاتھ نہیں چکنے، وہ بندہ سادہ سی وہ کہنے لگیا یہ تہاڈی ڈیوٹی ہونی ہے انہیں کہ جی اچھا تہاڈی نوکری ہے نا جی، انہیں کہ جی نوکری پیسے بھی لبدے ہونے انہیں کہ ہاں تے انہیں کہ جمن والی تے لاکھ لانا تے کام کیوں جا کے پیا کرنا ہے مالکاں دا کھا کے وڈ کے مرنی مالکاں تو ڈک رہے ہیں، اس تو وڈی بھی کوئی بغیرتی والی نوکری ہو سکتی ہے تیری؟ یعنی نوکری دیکھو روک رہا ہے۔ اچھا اس گل دا ابو بکر صدیق نو بھی پتہ ہے کہ کون ہے 50,000 دا ثواب ہے تے لاکھ دا مکے؟ ہولی ہولی بولو ہے سی نا تے ابو بکر دی چترا کتے سی مکے جداد ہولی ہولی بولو عمر پاک دا عثمان پاک دا بزنس بولو تو صحیح تواڈے شہر دا بندہ لندن امریکہ شفٹ ہو جائے تو تے کھرب پتی بن جائے مڑ بھی جدوں پنڈ علاقے دی گل آندی ہے دل تے میں آکھیا حضور دی حیات پاک ظاہری ہے کہ چلو ابو بکر عمر عثمان شفٹ ہو گئے، حضور دے پردہ فرماون تو بعد انہوں نے چاہیے سی مکہ مدینہ چھوڑ کے مکے آ جاندے نالے کاروبار نالے بزنس نالے لاکھ دا ثواب۔ مولوی صاحب جیڑی گل دا اونوں پتہ نہیں تے تینوں لگ گئے ایہو جے علم اللہ تیرے نصیب فرماوے۔ سانوں تے نہ پتہ صاحب آ کے اساں ثواب لئی نہیں آئے پیارے، اساں رسالت مآب لئی آئے ہیں۔ 50,000 دا ثواب میرے علی تو کیا کمال ہے سیدنا میرے علی بابا تیرا بھی اپنی عظمت دے تحفظ دیاں ڈیوٹیاں مالکاں خود لائیاں پھر تسی دسو وہ ہر سکدا سی؟ برے صغیر پاک کو ہند اندر جلوہ گری ہوئی بڑے بڑے لوگاں خلاف بھی لکھن دی کوشش کی تھی پر انہاں دا قلم بھی آقا کھڑ تے مجبور ہو گیا۔ لاہور دے ریلوے اسٹیشن تک بابا پہنچ گیا۔ ایک کنا بڑا ریلوے اسٹیشن ہے وہ دا کو 7-8-10 کلومیٹر دا بایا ہے 4 گھنٹے محمد میں نے حویلی بیچی جانور بیچے میں نے سب کچھ بیچا گھر بیچا یہ 60,000 کے سکے لایا ہوں جب بات ہوگی تو وہ 20,000 مانگے میں 40,000 ان کے منہ میں پہ ماروں گا وہ مجھ سے 50,000 مانگے میں 60,000 ان کے منہ پہ مار کے کہوں گا اپنی بلی نو محمد بشیر کے مقابلے یہ ہوتی ہے وہ تربیت جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے آپ کو مجھے کرنی ہے۔ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا اس پہ سست نہیں کرنی بس صرف اتنا کام کرنا ہے یہ کارواں آگے ہے آپ کا کام صرف احتیاط کرنا محتاط رہنا کہ وہ سپیس فراہم نہ کرو اخلاق کے ذریعے تجارت کے ذریعے بزنس کے ذریعے سیاست کے ذریعے اپنی مذہبی سیاسی وابستگی کے ذریعے ٹاپ پہ عقیدہ ختم نبوت کو رکھو جب اس کو رکھو گے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے ان کا سٹ پٹانا ان کا لڑ کھڑانا ان کا پریشان ہونا بتا رہا ہے کہ وہ بیچارے سارے انہاں اداکار خرید میں حیران ہونا جدو انہاں دے کسی چینل نو ویکھن دا موقع ملے وہ کہہ رہے ہوں نے اسی اداکار خریدے پاکستان فنکار خریدے جج خریدے فلانی شے خریدی پتہ نہیں یہ مولوی کیڑی ڈھیٹ مٹی دا بنیا ہویا ہے جدو بھی کوئی گل آندی ہے ساڈے مسئلے دی آندی ہے ادو بھاویں ہتھ وچ کڑیاں ہوون پیراں وچ بیڑیاں ہوون نہ دھوپ ویکھدے نہ چھاں ویکھدے نہ بے نظیر ویکھدے نہ نواز شریف ویکھدے نہ عمران ویکھدے نہ حضرت صوفی شہباز شریف ویکھدے نے میدان وچ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوندے نے تاجدار ختم نبوت اساں کیا تیرے دند کٹے کر دے بڑی بات ہے جناب کیا بات ہے جی سلامت رہے